جسے طاق رات نصیب ہو جائے وہ کیسا ہوگا. اب ہم اس کوشش میں پورا زور لگاتے ہیں کہ طاق رات کون سی ہے. اللہ کریم نے ہمیں وہ 5 حصے دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رات مقرر کر دی جاتی اور پھر اس رات کو کلی طور پر کوئی عبادت نہ کرتا تو اس پر سوال بہت بڑا ہو جاتا، پھر پکڑ ہوتی. یہ اللہ کریم نے رعایت عطا فرمائی ہے. اچھا، تو جب ہم اب متعلقہ کو چھوڑ کر غیر متعلقہ کی بحث میں چلے گئے. متعلقہ تو یہ ہے نا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ رات نصیب ہو تو بندہ کیسا ہو. ہم چلے گئے کہ رات کون سی ہے. آپ کہیں گے یہ ہے، میں کہوں گا نہیں، میں نہیں مانتا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. روایات یہ ہیں، علماء یہ بحث کر رہے ہیں، اس رات کو یہ واقعات پیش آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ شبیں ہوں. ممکن ہے جی، اللہ قادر ہے. ایک جگہ کی رات طاق ایک ہو زمین میں، دوسری جگہ پر رات جو ہے رات دن کا فرق ہے، کوئی دوسری طاق رات ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہوگی طاق رات میں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب جب ہم بات اس کی کرتے ہیں کہ جسے یہ طاق رات نصیب ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راتوں کی سردار رات ہے. بے شک. اچھا، اس سردار رات کا نصیب ہونا، تو ایک میں سادہ سا کلی عرض کرتا ہوں کہ یہ عمل صالح ہے. عمل صالح، نیک عمل ہے، صالح عمل ہوتا ہے. جسے صالح عمل نصیب ہو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تو پھر اصلاح عمل میں ہے تو عمل تو ظاہر ہے. ٹھیک. تو سمجھ آئی کہ وہ جو منتظر ہیں آخرت کے اجر و ثواب کا، یقینی بات ہماری توقع سے اللہ کریم زیادہ عطا فرماتے ہیں. لیکن جس اصلاح کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ تو موقع سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اب اگر مجھے طاق رات نصیب ہوئی، عبادت نصیب ہوئی، اللہ کریم نے اس کی برکات مجھے عطا فرمائیں، تو میرا تو زبان و بیان اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. لیکن اگر میرے اعمال ویسے کے ویسے ہیں تو کہیں میں نے اتنی بڑی عطا کو بھی رواجی پہلوؤں میں تو نہیں لے لیا. کیا بات. تو یہ وہ حصہ ہے جسے ہمیں اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. ایک تو معاملہ آ گیا کہ اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو بات کو آگے میں بڑھاؤں گا بھی. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی کیفیت شخص کی چینج ہو جائے جس کو کہ یہ رات نصیب ہوئی ہو؟ دیکھیں، کیفیت آپ اسے اور پیچھے لے جائیں، بات نیت تک چلی جائے گی. جی. کیفیت وارد ہوتی ہے مختلف حالات کے وقوع سے. ٹھیک. حادثہ پیش آیا، بندہ دکھی ہوگا. جی. کیفیت دکھی آ گئی، بندے کو کامیابی ملی، اس کی کو بشارت ملی، فرحت آ گئی، خوشی آ گئی، تو یہ کیفیت اس پر طاری ہوگی. ایسی کون سی کیفیت ہے کہ جو طاق رات کو نصیب ہو اور عمل صالح بندہ اختیار نہ کرے؟ کیا بات. مطلب بندے کو بدگمانی میں جانے کے بجائے عمل اور ظاہر پر آنا چاہیے. اور اگر اسے کیفیت نصیب ہے جسے اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، جس سے اللہ راضی ہو، اس کا عمل کس کیفیت کے تحت ہونا چاہیے وہ عمل بتا دے گا. کیا بات ہے. قرآن ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا سارا حق ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. کیا بات ہے. یہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کے راضی ہونے کا اس شخص کو پتہ اس کے اعمال سے چلے گا، یا اس کا تعلق کوئی ایسی القاء سے ہے جو قلب پہ جاری ہو؟ ایسی روایات بھی موجود ہیں جی کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین سیکھنے اور عمل کی توفیق دیتا ہے. بے شک. اب جب آپ ایک کیفی حصے پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، یا کسی کی کیفیت پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو دنیا کی مثال سے بالعموم سے دیا ہے کہ دکھ سکھ اثر کرتا ہے. جی. اسی طرح نیکی کا جو اثر ہے، جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو روتا ہے نا جی. جی بے شک. خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے نا جی. کیفیت کا اظہار آ گیا. اسی طرح جب آپ کی اصلاح یا آپ کو کرم آپ کے قلب پر ایمان کی کیفیتوں میں نصیب ہوگا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ خوشی پر ہنس رہا ہے، دکھ پر رو رہا ہے، تو جو کیفیت قلبی نصیب ہوئی پھر کیا ہونا چاہیے؟ اعمال صالح اختیار کرے گا. یقینی بات. تو ہمارے ہاں ایک جو یہ چیز ہے نا عام جی کہ شاید یہ جو کیفیات کا شعبہ ہے یا ایک خاص کیفیت میں رہنا، یہ کمال ہے. سب سے بڑا کمال بلال بھائی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام الانبیاء کے حکم پر آپ عمل پیرا ہوں اور نیت خالص ہو یہاں سے، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی رضا کی نشانی بھی ہے، اور بندے کا سب سے بڑا حصول بھی یہی ہے.